کہ سر جو آپ نے گفتگو کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں اور آپ کی اس کے علاوہ بھی جو گفتگو ہے اس طرح کی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم سمیت کوئی بھی قوم جب مفتوح ہو جاتی ہے تو اس کو یہ پہلے نظر میں رکھنا ہے کہ کیا میں لڑ کے جیت سکتی ہوں یا نہیں۔ اگر وہ جیت سکتا ہے تو ضرور لڑ لے اور پھر اپنا آرڈر قائم کرے، اور اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں جیت نہیں سکتا تو پھر اس کو سبمسو ہو کر اپنے اس وقت تک ویٹ کرنا چاہیے جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ جیتنے کے قابل ہو، یا پھر بازی پلٹ سکے۔ لیکن سر ہیومن نیچر اس کے خلاف کام کرتی ہے، کیونکہ یہ لڑنے کے بعد ہیومن طے کرتے ہیں، تاریخ میں بھی اور ارد گرد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جیتیں گے یا نہیں۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس خطے کے لوگوں نے مکمل ہتھیار ڈالے تھے، اس سے پہلے ہتھیار انہوں نے نہیں ڈالے۔ اسی طرح ادھر فلسطین اسرائیل کے معاملے میں جب بلفور ڈکلیریشن ہوا تو 6% جیوز کی پاپولیشن تھی، جو باہر سے آئے تھے وہ اس سے بھی کم تھے۔ تو جب آپ 6% لوگوں کو 55% لینڈ دے دیں گے تو انسانی جبلت یہ ہے کہ وہ پہلے لڑے گی کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کے بعد وہ یہ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہم نے شکست کھائی یا نہیں کھائی، اور وہ کیا اس شکست کو شکست تسلیم بھی کرتے ہیں یا اور لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے یہ نظری طور پر ٹھیک ہے، اور ایک دانشور کے اینگل سے چند لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں ملینز آف پاپولیشن ہے جو سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر 6% لوگوں کو لا کر حکومت دے دی گئی ہے، وہ فطری طور پر ہیومن نیچر ہے کہ وہ لڑیں گے، تو یہی وہاں پر ہوا ہے، تو وہ دوڑ کے کیسے ان کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ محض جبلتوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی چیز سے توازا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے یا کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے یا کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے تو اس کے مخاطب ہمیشہ قائدین ہوتے ہیں، زعماء ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے زعماء کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا وہ انسٹنکٹ کی بنیاد پر محض رد عمل کا اظہار کریں گے؟ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اقدام کریں گے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اگر اسی طرح فیصلے کیے جائیں تو پھر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جو مظالم ہوئے تھے مکے ہی میں تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی؟ کفو ایدیکم من القتال، اس وقت اپنے ہاتھ قتال سے روک کر رکھو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ یہ وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ یعنی پیغمبر موجود ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے براہ راست رابطہ رکھے ہوئے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ ہاتھ روک کر رکھو؟ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ انسان کی جبلتیں تو بہت سی چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی انسان مفادات کے لیے بعض اوقات بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، اس میں اخلاق کی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ نے ابتدا میں سوال اٹھایا اخلاق کی تقاضے یا مذہب کی ہدایت، تو یہ بھی بربنائے عقل مانی جاتی ہے، ورنہ جبلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کی جبلتیں تو بڑی سرکش ہیں، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے یہی عرض کیا کہ صورتحال ایسی بن گئی تھی جس پہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ چیز سامنے نظر آ رہی تھی، نوشتہ دیوار تھی، یعنی مسلمانوں نے پہلی جنگ عظیم میں شکست کھائی ہے۔ میں نے اس وقت بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ان کی 17ویں صدی تک 3 بڑی سلطنتیں تھیں، تینوں بتدریج ختم ہو گئیں۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے یا جبلی رد عمل ہو جائے گا، 2-3 صدیوں میں یہ عمل مکمل ہوا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا جس کے پاس اس وقت فلسطین تھا، اور برطانیہ عظمیٰ نے ایک فاتح کی حیثیت سے فیصلہ کر دیا۔ یہ جو باقی ادارے بنے ہیں یہ بھی اس وقت وجود پذیر نہیں ہوئے تھے۔ 1918 میں ووڈرو ولسن نے، جو امریکہ کے صدر تھے، کانگریس میں اپنی تقریر کرتے ہوئے 14 نکات پیش کیے۔ اس میں آخری نقطے میں یہ تصور پیش کیا گیا تھا کہ کوئی عالمی ادارہ بنایا جائے۔ یہ سب اس وقت نہیں تھا، یہ ہو گیا تو اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے 1857 کا حوالہ دیا۔ یہ دیکھنا ضروری تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں لوگوں نے ایک فیصلہ کیا،
میں اس فیصلے کو لوٹا نہیں سکتا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ علم و عقل کی روشنی میں وہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر آئے، وہ قدسیوں کا لشکر تھا، وہ ایسی جماعت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اس کے لیے فتح و نصرت کے وعدے تھے، لیکن حدیبیہ کے موقع پر اقدام نہیں کیا گیا۔ تو ہر موقع اقدام کا موقع نہیں ہوتا، اور یہ استدلال میرے نزدیک بڑا خطرناک استدلال ہے کہ انسان کو اپنی جبلت کے تقاضوں سے اقدام کر ڈالنا چاہیے۔ جبلتیں، خواہشیں اور رغبتیں یہ تو طوفان برپا کر دیتی ہیں، سیل بے پناہ بن جاتی ہیں، اس موقع پر روکا جاتا ہے۔ اس کو ایک انفرادی واقعے سے دیکھیے، ایک صحابی رسالت مآب سے پوچھتا ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو کیا انتظار کروں کہ اب معاملہ قانون کے سامنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، انتظار کرو۔ یہ دیکھیے، جو اس کا اظہار ہے وہ ایک جبلت کا اظہار ہے، وہ غیرت کی جبلت ہے، وہ یہ چاہے گی فوراً اقدام کیا جائے، اسی گردن مار دی جائے، لیکن مذہب تعلیم دے رہا ہے کہ معاملہ قانون کے پاس جانا چاہیے۔ تو جس طرح سے ہم انفرادی معاملات میں لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اس وقت آپ کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں کیا نصیحت کرتے تھے اپنے گھر سے نکلنے والوں کو؟ یعنی ان کا جو جبلی تقاضا ہو اس کے مطابق اقدام کر دیں، جب کوئی ان کو روکے، ان کو لوٹنا چاہے تو وہ جبلی رد عمل ہی کی پابندی کریں۔ یہی بتاتے تھے کہ اس میں علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ تو قوموں کے فیصلے جب کرنے ہوں تو یہ اس کی قیادت سے گفتگو ہو رہی ہے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے، اقدام کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس کو میں نے ایک فارمولے کی صورت میں بیان کر دیا کہ اگر علم و عقل کی روشنی میں آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فتح یقینی ہے، تو بڑی بزدلی کی بات ہوگی کہ آدمی اقدام نہ کرے، درحالے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ اور اگر امکان بھی ہے تو پھر بھی اقدام کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آپ آگے بڑھیے۔ اگر فتح کا امکان ہے تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے، لیکن اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ یقینی ناکامی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو، تو پھر اس طرح کا اقدام خودکشی ہوگی، پھر جبلت کی بات نہیں سنی جائے گی، عقل کی بات سنی جائے گی۔ اور اس طرح کے موقعوں پر بڑے بڑے فاتحین نے اپنے لشکروں کو پسپا کر کے اپنی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ یہی رویہ ہے جو ہر قوم کو اور اس کی قیادت کو ایسے موقعوں پر اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اقدام کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے، ان کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔